آخر اس 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک تو وہ قول ہے جو عام طور پہ نقل کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو فتح الباری کے اندر فرمایا، انہوں نے ساری روایات کا تجزیہ کر کے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیوں یہ ایام اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اور دین اسلام کے تمام فرائض، تمام عبادات اللہ کی بندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمام عبادات اور کسی دنوں میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے ان 10 دنوں کے۔ رمضان آئے گا، روزے رکھ لیں گے، نمازیں بھی ہو جائیں گی، نوافل بھی ہو جائیں گے، نہ قربانی ہے نہ حج ہے۔ حج اور قربانی اور صدقہ و خیرات ہر دن میں ہو سکتا ہے، لیکن حج اور قربانی کسی دن میں نہیں ہو سکتا۔ رمضان بھی آئے، سارے ایام آئے، حج ہوگا تو 9 اور 10 ذی الحج کو ہی ہوگا۔ اگر یہ دن نہیں آئے تو حج اس میں شامل نہیں ہے۔ گویا جو بنی الاسلام علی 5، جن 5 باتوں پہ دین اسلام کی بنیاد تھی، وہ 5 باتیں ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دنوں میں پوری ہوتی ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کیونکہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، جو کوئی عبادت کرنا چاہے، لیکن وہ عبادت جو باقی سارے دنوں میں کسی دن میں نہیں کی جا سکتی، وہ بھی ان میں شامل ہے، اور وہ ہے حج۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے میں کہ ساری عبادات ایک طرف، اور ساری عبادات کا فلسفہ اللہ کی غلامی ہے، اور ساری عبادات کو ایک طرف رکھ لیں، جتنا غلامی کا اظہار حج میں ہوتا ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ اصل غلامی کا اظہار جو ہے وہ حج میں ہوتا۔ اب حج ہو چاہے قربانی ہو، جب کہانی بیان کی جاتی ہے تو پیچھے نام ایک ہی ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور پیچھے خاندان انہی کا ہے۔ حج کا معاملہ ہے چاہے قربانی کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ سا جواب دیا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو معاملہ کوئی ابراہیم کے ساتھ ہے۔ سارا فلسفہ حج کا بھی، اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا، اس سے پہلے بھی، کہ حج کے سارے مناسک کو دیکھ لیں، یہ ابراہیم کی بات ہے، یا ابراہیم کی اولاد کی بات ہے، یا ابراہیم کی زوجہ کی بات ہے، معاملہ کوئی نہ کوئی ابراہیم کے ساتھ منسلک ہے۔ تو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا کردار سمجھ میں آ جائے تو حج کا فلسفہ اور قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کو دیکھنے سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ایام کے اندر قربانی اور حج کے علاوہ ہم نے کیا کرنا۔ ایک تو حج کرنا ہے، جب اتنے عظیم دنوں میں سے ان اتنے عظیم دنوں کی عظمت کی وجہ صرف یہ ہے کہ سارے اعمال پہلے تھے، ایک حج ہی اس کے ساتھ شامل ہوا ہے، قربانی شامل ہوئی ہے، تو یہ افضل ایام الدنیا بن گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل